بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11، جماعت دہم مطالعہ پاکستان، صفحہ نمبر 16-17 پر آج کے جو ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ بے نظیر بھٹو کا دور حکومت۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں، تو ان کے دونوں ادوار حکومت ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے وہ تھی جناب محمد خان جونیجو صاحب کی حکومت کی۔ محمد خان جونیجو صاحب کو 1988 میں یعنی 1988 میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے وزارت سے برطرف کر دیا۔ اس طرح محمد خان جونیجو صاحب کی جو کمزور جمہوری حکومت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد خود جنرل ضیاء الحق صاحب فضائی حادثے کا شکار ہو گئے۔ یہ بھی 1988 ہی تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد سینٹ کے چیئرمین جناب غلام اسحاق خان پاکستان کے قائم مقام صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے ملک میں الیکشن کرانے کا اعلان کروایا، اور 1988 میں ہی الیکشن ہوئے جمہوری بنیادوں پر، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے عوامی جمہوری اتحاد کے مقابلے میں اکثریت حاصل کی۔ عوامی جمہوری اتحاد جو تھا وہ چند جماعتوں پر مشتمل ایک اتحاد تھا، جس کو جناب میاں محمد نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی تھی، جس کو خود محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ لیڈ کر رہی تھیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے عوامی جمہوری اتحاد کے مقابلے میں اکثریت حاصل کی اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کون تھیں۔ یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی یعنی اس کے فاؤنڈر تھے، ان کی صاحبزادی تھی، بیٹی تھی۔ ان کے فوت ہو جانے کے بعد یعنی 1979 یعنی 1979 کو جناب ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی تھی۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور جناب جنرل ضیاء الحق صاحب نے حکومت سنبھال لی۔ اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، ان پر ایک قتل کا مقدمہ چلایا گیا، اور اسی قتل کے مقدمے کے تحت ان کو پھانسی دے دی گئی۔ تو یہ بھٹو صاحب کو جو ہے جب پھانسی ہوئی تو ان کے جانے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سربراہی تھی وہ بے نظیر بھٹو صاحب نے سنبھالی، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ بنی، اور اس کو آگے جو ہے وہ ترقی دیتی رہیں۔ تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی پر جو ہے وہ اگر ہم 2-4 جملے آپ کے سامنے پیش کر دیں تو ذرا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو ان کی اس پھانسی کے عمل کو پاکستان میں قائم دیگر بڑی چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں نے پسند نہ کیا۔ خاص طور پر ان کے مقابلے میں قائم ہونے والا قومی اتحاد جو 1977 میں ان کے مقابلے میں الیکشن میں سامنے آیا تھا، تو ان کے جو سربراہ تھے جناب مولانا مفتی محمود صاحب، انہوں نے بھی
بھٹو صاحب کی پھانسی کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا، بلکہ ان کے اس پھانسی کو سیاسی قتل قرار دیا۔ حالانکہ ان کے ساتھ سیاسی اختلافات ضرور تھے، لیکن وہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے حق میں نہ تھے۔ تو یہ پاکستان میں ہوتا رہتا ہے، بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تو یہ نہیں ہونے چاہیے۔ سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور ان کو اس طرح چھوٹی موٹی باتوں پر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ جناب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہم بات کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے والد صاحب کے جو ہے وہ فوت ہو جانے کے بعد پارٹی کی قیادت سنبھالی، اور بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ انہوں نے اس وقت کا جو آمریت کا دور تھا، مارشل لاء کا دور تھا، اس کا بڑا مقابلہ کیا انہوں نے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر۔ MRD جو ایک اتحاد قائم ہوا تھا جماعتوں کا ملک میں جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے، اس میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا اور جمہوریت کے لیے لڑتی رہیں۔ آخرکار ان کو اس محنت کا صلہ ملا اور عوام نے ان پر اعتماد کیا، اور دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے اس کو پسند کیا کہ ان کے لیڈر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس پر عوام بھی خوش نہیں تھی، تو عوام نے دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا، ان کو دوبارہ سے ووٹ دیا، اور ان کے اس ووٹ کی بنیاد پر جناب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے ان کی حکومت آئی۔ تو اب ہم اپنی اصل گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو دور حکومت ہیں، دو یہاں پر ہمارے کتاب میں ذکر ہیں، اور دو ہی ان کے جو ہے نا دور حکومت ہیں۔ تو پہلا جو دور حکومت ہے وہ ہے دسمبر 1988 سے اگست 1990 تک۔ اس میں کیا کیا کام ہوئے، بے نظیر بھٹو کیسی حکمران ثابت ہوئیں، تو آئیے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے، جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی رہنما بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ اور یہ ہم بات جانتے ہیں کہ مسلم اکثریتی جو آبادی والے ممالک ہیں، ان میں اگر کوئی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی ہیں سب سے پہلے، تو وہ بے نظیر بھٹو ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے اس دور میں جو واقعات ہوئے وہ ہم دیکھتے ہیں آگے کہ وہ کون سے واقعات رونما ہوئے۔ تو سب سے پہلا جو کام ہوا وہ بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی تھی۔ 1988 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر ظفر اللہ خان جمالی، جو بعد میں جنرل مشرف صاحب کے دور میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، وہ بلوچستان اسمبلی کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے بلوچستان کے۔ تو ابھی تک انہوں نے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل نہ کیا تھا کہ بے نظیر بھٹو نے بلوچستان اسمبلی کو برخاست کر دیا۔ بلوچستان اسمبلی کی جو یہ برخاستگی تھی، اس کی جو ہے وہ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو غیر آئین قرار دیتے ہوئے اسمبلی کو دوبارہ بحال کر دیا۔ اگلا جو کام تھا وہ صدارتی انتخاب تھا۔ دسمبر 1988 کے صدارتی انتخابات میں انتخاب جو تھا اس میں غلام اسحاق خان، جو کہ اس وقت پاکستان کے قائم مقام صدر تھے، انہوں نے نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب، یہ بڑے بزرگ جو ہیں وہ رہنما گزرے ہیں، قائد اعظم کے ساتھ بھی یہ رہے ہیں اور ان کی اپنی جماعت تھی، تو وہ ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے۔ اس انتخاب میں غلام اسحاق خان پاکستان کے صدر منتخب ہوئے، جبکہ نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب جو تھے وہ صدر منتخب نہ ہو سکے۔ اگلا جو کام تھا
وہ پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت۔ 1972 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور تھا تو پاکستان نے دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ پاکستان دولت مشترکہ کی رکنیت سے الگ ہو گیا تھا۔ دولت مشترکہ وہ ممالک ہیں جو کہ کسی دور میں جو تھے وہ ان کے ماتحت تھے، یعنی برٹش گورنمنٹ کے ماتحت جتنے بھی ممالک تھے ان کو ایک مشترکہ طور پر دولت مشترکہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو 1999 یعنی 1989 میں پاکستان نے دوبارہ دولت مشترکہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اگلا جو کام ہوا وہ خارجہ پالیسی یعنی فارن پالیسی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے بھارت کے ساتھ محاذ آرائی ختم کرنے کی پالیسی اپنائی، یعنی بھارت کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والی پالیسی اختیار کی۔ جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی ساک کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آئے تو پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی چینج کرنی پڑی اور بھارت کے ساتھ جو دشمنی والی پالیسی تھی اس کو ان کو تبدیل کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی۔ تو یہ بے نظیر بھٹو صاحب کے جو دور حکومت کے جو واقعات تھے پہلے دور حکومت کے وہ ہم بیان کر رہے تھے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ سماجی بہبود۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملیں۔ تو یہ سماجی بہبود کے حوالے سے بے نظیر بھٹو صاحب کا اقدام تھا۔ تو آگے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بے نظیر بھٹو صاحب کی حکومت کی برطرفی ہے۔ تو 6 اگست 1990 یعنی 1990 میں صدر پاکستان غلام رضا خان نے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو حکومت پر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر کے قومی اسمبلی توڑ دی۔ اس طرح ان کا پہلا دور حکومت تقریباً 1 سال اور 8 ماہ رہا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو حکومت رہی ہے وہ ایک غیر جمہوری حکومت تھی جس نے تقریباً 11 سال نکالے، لیکن جب پاکستان میں جمہوریت آتی ہے تو وہ بہت جلد اس کو ہم جو ہے نا وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو 1.5 سال بعد وہ حکومت جو جمہوری تھی جو تقریباً 11 سال کے بعد آئی تو صرف 1.5 سال چل سکی اور ختم ہو گئی۔ تو ہم خارجہ پالیسی کی بات کر رہے تھے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھارت کے ساتھ محاذ آرائی ختم کرنے کی پالیسی اپنائی۔ اس سے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے تھے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، چونکہ ہندوستان جو ہے اس کی پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی سرحد لگتی ہے اور پاکستان ہندوستان کے درمیان ہمیشہ سے جو ہے وہ محاذ آرائی کی جو ہے وہ صورتحال رہی ہے۔ پاکستان اپنی سرحد کی حفاظت کے لیے بہت بڑا سرمایہ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کی ڈیفنس پر لگ جاتا ہے، جس سے پاکستان میں ہونے والے دیگر ترقیاتی کام متاثر ہوتے ہیں، جس میں ہماری تعلیم ہے، صحت ہے، اس کے علاوہ بے شمار کام ہے، زراعت ہے۔ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ چاہتی تھی کہ پاکستان کی بھارت کے ساتھ محاذ آرائی کو ختم کر کے اس کو دوستی میں بدلا جائے، تو یہ پالیسی اختیار کی گئی۔ اگلا جو بے نظیر بھٹو صاحب کے دور میں کام ہوا وہ تھا سماجی بہبود کے حوالے سے۔ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سماجی بہبود کے حوالے سے کیا کیا، آئیے ہم اپنی بک میں اس کو دیکھتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے پیپلز ورک پروگرام شروع کیا اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا
جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی. تو یہ ایک ملازمتوں کے حوالے سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے ایک اچھا اقدام تھا. اگلا جو ہم پوائنٹ پڑھیں گے وہ ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برطرفی، یعنی بے نظیر بھٹو صاحب کی حکومت کو برطرف کیا گیا. یہ 6 اگست 1990 یعنی 1990 کا واقعہ ہے کہ صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو پر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر کے قومی اسمبلی توڑ دی. ان کا پہلا دور حکومت تقریباً 1 سال اور 8 ماہ رہا. چونکہ صدر جناب غلام اسحاق خان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اسمبلی توڑ سکتے تھے، انہوں نے اس اختیار کو استعمال کیا، اسمبلی توڑ دی، جس سے بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی. تو یہ 1 سال 8 ماہ رہی، جس کو ہم تقریباً 1.5 سال کا عرصہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو تھی جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت، جو کہ ایک غیر جمہوری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ 11 سال رہی. اس کے گزرنے کے بعد جب ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی تو وہ تقریباً 1.5 سال ہی چل سکی. تو جب تک ہمارے ملک میں جمہوری ادارے مستحکم نہیں ہوں گے، جمہوریت جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگی، تو ہمارا ملک مسائل کا شکار رہے گا. تو ضرورت ہمارے ملک میں جمہوریت کی مضبوطی ہے. یہ تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور حکومت جو ہم پڑھ رہے تھے، جس کو ہم ان کا پہلا دور حکومت کہتے ہیں. اب انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے وہ ان کا دوسرا دور حکومت پڑھیں گے. تو آتے ہیں اب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دوسری دور حکومت کی جو ان کی حکومت رہی ہے، تو اس میں وہ کیا اقدامات کر پائیں. دوسری بار عوام نے ان کو ووٹ دیا، دوسرا موقع دیا، تو دوسرے موقع سے انہوں نے کیا فائدہ حاصل کیا. تو آئیے اب ان کے دوسرے دور حکومت کو ڈسکس کرتے ہیں. ان کے دوسرے دور حکومت میں جو کام ہوئے، تو سب سے پہلا کام تھا وہ ترقیاتی منصوبے تھے. بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی فلائی اوور برج کی تعمیر اور لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے شروع کیے گئے. یہ چونکہ بڑے منصوبے تھے تو یہ ایک اچھا اقدام تھا. دوسرا جو کام تھا وہ کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے. بے نظیر بھٹو نے کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا اور عوامی ٹریکٹر اسکیم شروع کی. خواتین کے لیے سماجی اور صحت کی پالیسیاں بنائی. خواتین پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی قائم کی گئیں، جس سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوئی. تو یہ خواتین اور کسانوں کے حوالے سے ان کے اقدامات تھے، جس سے کسانوں اور خواتین دونوں کی حوصلہ افزائی ہوئی. اگلا جو ان کا دور کا کام تھا وہ 8واں 5 سالہ منصوبہ. بے نظیر بھٹو حکومت نے 1993 یعنی 1993 میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا، جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی. 8واں 5 سالہ منصوبہ یہ 8 سال کے دورانیہ کے تقریباً یہ منصوبے بنائے گئے تھے، جس کا آخری منصوبہ بے نظیر بھٹو صاحب نے پیش کیا. سب سے پہلا منصوبہ جو تھا وہ 1955 یعنی 1955 میں شروع ہوا اور یہ مسلسل چلتے رہے. اس کا جو آخری تھا یعنی 8واں، وہ بے نظیر بھٹو صاحب کے دور میں جو ہے وہ شروع ہوا. اس کے بعد یہ منصوبے جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے. اگلا جو ان کے دور کا کام تھا وہ بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے، مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کے کئی سمجھوتے کیے. یہ ان کے بیرونی دورے تھے. 5واں جو ان کے دور میں کام ہوا وہ تھا خیبر پختونخوا حکومت. 1994 میں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ بنایا. یہ ان کے حکومت کا
جو ہے وہ ایک ان کے دور کا ہونے والا ایک کام تھا کہ خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت تھی اس میں چینجنگ ہوئی، وزیر اعلیٰ کو چینج کر دیا گیا۔ وہ جب پہلے بار آئی تھیں پہلے دور میں تو اس وقت انہوں نے بلوچستان کی جو اسمبلی تھی ان کے وزیر اعلیٰ کو چینج کیا گیا تھا، جن کا نام تھا میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب، اور اس بار انہوں نے چینج کیا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو، جن کا نام تھا پیر صابر شاہ۔ تو یہ غلطیاں ہمارے حکمرانوں سے ہوتی ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ یہ اقدامات کرتے ہیں جن سے حکومتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور خود اس کا نقصان وہ پھر خود بھی اٹھاتے ہیں۔ اور وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی حکومت برخاست کر دی گئی کہ صدر فاروق احمد لغاری اور وزیر اعظم بھٹو کے درمیان جو تھے وہ مختلف امور پر اختلافات پیدا ہو گئے، جس کی بنا پر صدر صاحب نے آئین کی دفعہ 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ اس بار بے نظیر بھٹو کو تقریباً 3 سال کام کرنے کا موقع ملا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو جو بھی وزیر اعظم آتا ہے وہ تقریباً 5 سال کے لیے آتا ہے، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اگر دیکھیں تو وہ 2 بار بھی ملا کر بھی، یعنی 2 جو ان کے ادوار ہیں ان کو اگر ملایا جائے تو تب بھی وہ 5 سال پوری جو ہے نا وہ مدت پوری نہ کر پائیں۔ تو یہ ہمارے ملک میں کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم حکومتوں کو گراتے رہتے ہیں، جس سے خود ہمارے ملک کے حالات بھی جو کیا ہوتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں، جو ہماری ترقیاتی منصوبے ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور ملک جو ہے وہ بجائے آگے جانے کو کہ وہ پیچھے کو چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو تھی وہ دور حکومت کی جو ہے وہ ہم جو ہے نا وہ تفصیل بیان کر رہے تھے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی صاحبزادی تھیں، اور وہ بھی وزیر اعظم رہے پاکستان کے۔ دوسری بار جب آئے تو ان پر دھاندلی کا الزام لگا تو ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی 2 بار آئیں۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کو 2008 میں جو ہے راولپنڈی میں وہ ایک جلسہ کرنے کے لیے آئی تھی لیاقت باغ میں، وہاں پر ان کو جو ہے وہ مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر ان کی یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی۔ اس بار حکومت کے جو پیپل پارٹی کی حکومت کے دوران جو پاکستان کے صدر منتخب ہوئے وہ بے نظیر بھٹو صاحب کے جو خاوند تھے، ہسبینڈ جو تھے وہ ان کا۔ تو اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت بنی تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو شوہر تھے آصف علی زرداری وہ پاکستان کے صدر بنے۔ تو یہ تیسری بار حکومت آئی پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو کے ادوار کو اگر شامل کیا جائے تو یہ تیسری بار تھی۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی حکومت کر چکے تھے۔ تو ٹوٹل ملا کر یہ 4 بار پیپلز پارٹی پاکستان میں حکومت کر چکی ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ سندھ میں قائم ہے، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو بیٹا ہے بلاول بھٹو وہ آج کل پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے پیپلز پارٹی کی اس تاریخ اور ہسٹری پر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے۔ تو آج کا سبق ہمارا انہی الفاظ پر ختم ہوتا ہے۔